یہ جو موت ہے یہ کفارہ بن کے آتی ہے گناہوں کا. اور آپ جانتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 35 سال حاجی صاحب بیٹھے انہوں نے مجھے بتایا تھا 35 سال. کتنا؟ 35 سال کا عرصہ قبلہ مفتی صاحب نے اسی منبر پہ خطاب فرمایا. اور اس وقت آپ کی بالکل جوانی تھی جب اس مسجد میں آپ جلوہ گر ہوئے. آج آپ کی ریش سفید تھی جب دنیا سے جا رہے تھے. یہ بھی وفا ہوتی ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ان کو آفریں کوئی نہیں آئی. پتہ نہیں کتنی آفریں آئی, بیرون ممالک کا آفریں آئی, پر آپ نے فرمایا نہیں, وفا یہی ہے کہ جہاں پہ اقبال چشتی مبلغ یورپ پاکستان بنا ہے, مرتے دم تک اسی مسجد میں خطیب ہے. اسے کہتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے بھائی. استقامت کرامت سے بڑی چیز ہوتی ہے. اور آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ پورے 35 سالوں میں جس بندے کی گفتگو سے نبی کی آل اور نبی کے اصحاب سے محبت کی خوشبو آتی رہی, اسے زمانہ مفتی محمد اقبال چشتی کہتا ہے. دیکھیں نا, سرکار کی بارگاہ میں منظور ہے تو آج ہم بھی ان کا نام لے رہے ہیں. ورنہ جس گلی میں بندہ فوت ہوتا ہے اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مزار پر انوار پر آپ کا جنازہ ہوا. یہ بھی نصیبوں کو نصیب و نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مفتی محمد اقبال چشتی تو ابھی لاہور میں نہیں آیا تھا, اس وقت بھی تم مجھ سے پیار کرتا تھا. قبلہ مفتی صاحب ملتان میں پڑھا کرتے تھے. ملتان میں تو کہتے میں ادھر سے آیا لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں یہاں پر سلام کرنے کے لیے واپس گیا تو جس چار پائی پہ سوتا تھا وہ کسی نے اٹھا لی. میں نے کہا داتا حضور آپ تو لجپال ہیں, آپ تو نوازنے والے ہیں, میرے پاس ایک چار پائی تھی وہ بھی اٹھا لی. کہتے داتا صاحب کی طرف میں نے منہ کر کے بات کی. شام میں ایک بندہ آیا, اس نے چار پائی بھی دی, بستر بھی دیا. اس نے کہا ہو داتا کا غلام. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پھر انہیں ویسے نہیں چھوڑتے. ارے یہ تو وہ حسن پاک کے لال ہے, دنیا میں بھی بچا لیتے ہیں, قبر میں بھی بچا لیں گے, حشر میں بھی بچا لیں گے. جو داتا صاحب سے پیار کرے داتا صاحب تو بچا لے, اور جو علی علی کرے پیار سے کہنے سبحان اللہ.
خطاب کرتے ہوئے آخری جملے جو ارشاد فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے زہرا بنی مرتضیٰ کے لیے اور مرتضیٰ بنے زہرا کے لیے. اور بھائی جن کے آخری جملے یہ ہو، زہرا بنی مرتضیٰ کے لیے اور مرتضیٰ بنے زہرا کے لیے، بلکہ وہ میں جملے دہرا دیتا ہوں، آپ نے علی علی کرنا ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مزار اقدس میں ہو تو ان کی روح خوش ہو جائے. میں چلا بھی دیا ہوں، اے میرے چاہنے والوں، تم نے علی علی کرنا نہیں چھوڑا. آج بھی ہم علی علی کر رہے ہیں، قیامت تک علی علی کرتے رہیں گے. قبلہ مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے آپ نے صرف علی علی کرنا ہے. آپ فرما رہے تھے وہاں اس مبارک کی تقریب میں آپ کہہ رہے تھے نبی پاک کے یاروں میں علی، نبی پاک کے یاروں میں اونچی بولے، نبی پاک کے یاروں میں، نبی پاک کے رشتہ داروں میں، نبی پاک کے وفاداروں میں، نبی پاک کے صحابہ میں، بدر پاک میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، فقہاء کی فقاہت میں، اولیاء کی ولایت میں، عالم کے علم میں، مقرر کی تقریر میں، رائٹر کی تحریر میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں، ہماری نجات میں، ہماری بخشش میں، اسلام میں، ایمان میں، جنت میں، دنیا کو یہ سنا دو اے علی کو ہے نبی کی جان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، برادر اکبر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا جناب محمد اجمل چشتی صاحب تشریف لائے. یقین کریں جب پتا چلا کہ مفتی صاحب کا، تو برادر اکبر اسی ٹائم آپ نے ٹکٹ کرائی اور آج صبح 3-4 بجے لاہور پہنچے. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ صرف اپنے بچوں پر ان کا ہاتھ نہیں تھا، مجھے جیسے کئی نکموں پر قبلہ مفتی صاحب کا ہاتھ تھا. قبلہ مفتی صاحب پورے خاندان کو یتیم کر گئے. میری ماں چلی گئی، میرے والد محترم چلے گئے، بڑے بھائی چلے گئے. صدمہ ہوتا ہے، پر پورے خاندان پر جن کا سایہ تھا وہ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ساری زندگی صرف پیار تقسیم کیا ہے. کل مجھے جو ان کے ڈرائیور ہیں بتا رہے تھے کہ کوئی گاڑی کا مسئلہ ہوا، غصے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا. کوئی پتہ نہیں کتنے لمحات ہیں زندگی کے، چھوٹے بچے سے لے کر کوئی اپنے ڈرائیور کو کتنا کوئی عزت دیتا ہے مجھے بتائے. جن کا اپنے ڈرائیور کے ساتھ یہ رویہ ہے، خود سوچیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہوں گے. اور صرف رشتہ دار نہیں بلکہ ان کے یار جو جن کی سلام دعا تھی، ہر ایک بندے سے پیار کرتے تھے. چھوٹا بچہ ہے میرا، بالکل 6 سال کا، وہ کہتا ہے بڑے لوگ چلے گئے. میں نے کہا دوسرے لوگ آئے، کہتا ہے نہیں، ان جیسا پیار تو کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ کو کون سی بات ان کی بتاؤں. قبلہ مفتی صاحب جیسا مشفق مہربان ہمارے خاندان میں کوئی نہیں تھا. اور آج ملک پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک تک ہر آنکھ اشک بار ہے قبلہ مفتی صاحب کی جدائی. لیکن یہ دیکھیں مزہ تب ہے کہ بندہ جائے
تو عظمت مصطفیٰ کے ترانے پڑھتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کا جب وصال ہوا تو ہم جنازہ لے کر گئے، تب بھی میرے آقا کی نعتیں پڑھی گئی، جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی میرے آقا کی نعتیں پڑھی گئی، اور جب دفنانے لگے تو اس وقت بھی میرے آقا کی نعتیں پڑھی گئی۔ اس لیے قبلہ مفتی صاحب کہا کرتے تھے ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، ہمارے وارث ہیں مدینے کے تاجدار۔ جن کے وارث ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، ہمارے وارث ہیں مدینے کے تاجدار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتا ہے، جو مولا مرتضیٰ سے محبت کرتا ہے، جو پنجتن پاک سے محبت کرتا ہے، میرا یقین یہ ہے کہ مرتا بعد میں ہے، محمد پہلے کرم فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے مفتی محمد اقبال چشتی، ساری زندگی تو نبی نبی کرتا رہا، ساری زندگی علی علی کرتا رہا، میرے بچوں کا کمی بنا رہا، آج قبر میں آئے گا تجھے دیدار بھی کرواؤں گا، تیری شفاعت بھی فرماؤں گا۔ قبلہ مفتی صاحب آپ پچھلے جمعہ مبارک پر